أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فقال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. برادران اسلام، زبان سے جن غلطیوں کا ہم ارتکاب کر جاتے ہیں اور اس سے بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے اور سخت نقصان آخرت کا تو ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے. ان کے مذاکرے چل رہے تھے. جس غلطی کا غلطی ہونا معلوم ہوتا ہے اس سے آدمی توبہ بھی کرتا ہے، اور جس کا غلطی ہونا معلوم نہیں ہوتا تو اس سے توبہ بھی نہیں کرتا. اور جو گناہ بڑے کہلاتے ہیں جب تک توبہ نہ ہو وہ معاف نہیں ہوتے. گناہ صغیرہ تو نیک عمل سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جن کو کہتے ہیں، بڑے گناہ، وہ نیک عمل سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے توبہ ضروری ہے. اگر توبہ نہ کیا ہو اس کا کرنے والا تو پھر وہ تحت المشیت ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو قاعدے کے موافق سزا دیں اور چاہیں تو معاف فرمائیں. بڑے گناہ ان کو کہتے ہیں عموماً کہ جن پر کوئی وعید آئی ہو، جن پر کوئی سزا سنائی گئی ہو، جن عملوں پر سزا سنائی گئی ہو ان کو بڑے گناہ کہتے ہیں. اور جن کو گناہ بتایا گیا لیکن ان پر کوئی سزا نہیں سنائی گئی تو ان کو چھوٹا گناہ کہتے ہیں. ایک تعریف اس کی یہ ہے. گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ نام ہے اللہ کی مخالفت کا. گناہ نام ہے اللہ کی مخالفت کا، لیکن یہ مخالفت میں جو درجے بنائے گئے ہیں اس کے اعتبار سے ایک کو بڑا ایک کو چھوٹا کہتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، چونکہ اللہ نے اپنی نافرمانی میں ناراضگی رکھ دی ہے. کون سی نافرمانی سے ناراض ہو جائیں گے کچھ پتہ نہیں. جیسے اپنی فرما برداری میں خوشی رکھ دی ہے، کس فرما برداری سے خوش ہو جائیں گے پتہ نہیں. تو اس لیے زبان سے ہم جو غلطیاں کر جاتے ہیں وہ یاد نہیں رہتے. جب یاد نہیں رہتے، دھیان نہیں جاتا تو توبہ نہیں ہوتی، اور ہوتے ہیں وہ بڑے. اسے بہت اہتمام کی ضرورت ہے. ان میں سے کچھ آپ کو سنائے گئے، جیسے استہزاء، اس سے پہلے سنایا گیا مذاق اڑانا، دوسرے کی تحقیر کرنا، غلط شاعری کرنا، مزاح کرنا، لعنت کرنا، خصومت کرنا، جھگڑنا اور گالی گلوچ کرنا اور بات کاٹنا کسی کی، میرا جس کو کہتے ہیں. بہت زیادہ بولنا. بہت زیادہ بولنا خود گناہ تو نہیں ہے لیکن گناہ کا سبب ضرور ہے، وہ اکثر ہو ہی جاتا ہے. پھر لایانی کلام کرنا، یہ سب ہماری زبان کی غلطیاں ہیں. اس میں سے آج جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں سے ایک ہے وعدہ خلافی کرنا. جو وعدہ کرو وہ پورا کرنا چاہیے، چاہے وہ وعدہ اللہ سے ہو چاہے وہ وعدہ بندوں سے ہو. اللہ سے کیا وعدہ ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو وعدے پورا کرو. اور ایک آیت میں ہے واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ، میں تم سے جو وعدہ کیا ہوں وہ پورا کروں گا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وعدے کو پورا کرو. علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ سے جو وعدہ ہے وہ ہے کہ ہم نے آپ کے الہ ہونے کی گواہی دی ہے، لہذا ہم آپ کی بندگی کریں گے، یہ وعدہ ہے. اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی ہے، لہذا ہم ان کی اتباع کریں گے. اللہ کی عبودیت اور بندگی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا یہ وعدہ ہر کلمہ کو کر لیتا ہے اللہ سے. اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو مانتا تو ہوں لیکن اتباع نہیں کروں گا، وعدہ خلافی کرے گا.
ایک وعدہ خلافی تو ہو ہی جاتی ہے، پھر وہ جو کام ان کا ہے جو انہوں نے بتایا ہے اس کی نوعیت کیا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور بندوں سے جو وعدے کیے جائیں ان کا بھی یہی حال ہے. تو وعدہ پورا کرنا یہ تو مکارم اخلاق میں سے ہے، فرائض اسلام میں سے ہے، لیکن وعدہ خلافی کرنا یہ زبان کے گناہوں سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. اگر کوئی آدمی کسی سے وعدہ کرے اور پہلے سے دل میں اس کو پورا کرنے کی نیت نہ ہو تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے سے یہ ہے کہ نہیں اس کو تو پورا کرنا نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی وعدہ کرے پھر اس کے بعد ذہن میں یہ ہو کہ اس کو پورا کرنا ہے، پھر وہ پورا نہ کر سکے تو یہ عذر ہے. اس میں وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہوگا، چونکہ اسباب نہیں تھے اس لیے وعدہ پورا نہیں کر سکا. اور اسباب نہ ہونے کی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکنا جس سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے ذمے ہے کہ مہلت دینا. یہ اسلام کا عجیب حکم ہے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. ایک آدمی نے تم سے قرضہ لیا ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر سکا، اور ذو عسرہ ہے یعنی ادا کرنے کی طاقت ہی اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو مہلت دینا پڑے گا اس کے پاس گنجائش ہونے تک. قرآن پاک کا حکم ہے. ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی چھپے نہیں. عام طور پر ہوتا نا کہ وعدہ پورا کیا تھا تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے بول کیا بولنا ہے کر لو کیا کرتے ہو، تو یہ تو بدتمیزی ہے، غلط بات ہے. بعض وہ ہوتے ہیں جو شرمیلے ہوتے ہیں، شائی ہوتے ہیں، وہ ادھر سے دیکھا سامنے سے آ رہا یار اس سے وعدہ تھا میرا، وہ دوسری سائڈ سے نکل گیا. آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنا. اچھا آمنا سامنا گریز کرنے سے شبہات ہوتے ہیں. بھائی کیوں کر رہا ہے ایسا؟ یہ نہیں ہو سکتا تو بول دیا کہ معذرت کر لے، یہ وعدہ میں نے کیا تھا لیکن میں معذرت کر رہا ہوں کہ ہو نہیں سکا یہ کام. اس میں یہ بات ہے کہ پورا کرنے کا ارادہ پختہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا کرنے کی پاسبلٹی بھی اس کے پاس پہلے سے ہو. ایک آدمی کی آمدنی فرض کرو $2000 ہے، $2000 اور لیا ہوا ہے اس نے 5000 اور مزید 3000 کہیں سے آنے کی امید نہیں ہے، وہ کہہ رہا کہ میں آپ کو 15 دن میں دے دوں گا. بھائی کہاں سے دے گا؟ خواہ کی بات بول رہا ہے. جو لوگ کریڈٹ کارڈ کے مسائل پوچھتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ پہ لے سکتے نہیں لے سکتے کوئی چیز، تو مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ان ٹائم اگر آپ پے کر دیں تو آپ کو سود نہیں لگے گا، جو عام طور پر 27 دن 28 دن جو بھی ہوتے ہیں. تو مسئلہ تو اتنا پوچھ لیتے ہیں، لیکن اماؤنٹ وہ لیتے ہیں اس پر جو 27-28 دن میں پورا ہوگا نہیں. پتا ہے کہ میں اتنا بڑا اماؤنٹ 27 دن میں تو پے کر ہی نہیں سکتا، تو وہ تھوڑی جائز ہو جائے گا کریڈٹ پہ. اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ وعدہ آدمی جو کرے اس کی خلاف ورزی نہ ہو. وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدہ پورا کرو اس واسطے کہ وعدہ جو ہے وہ پوچھا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. 3 باتیں اگر کسی میں ہوں تو وہ پکا منافق ہوگا، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے. 3 باتیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا، اگرچہ کہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، یہ بھی منافق ہوگا. ایک ہے اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے. اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. حدیث شریف میں ایک لفظ ایسا ہے کہ جس سے بڑی ڈھارس ملتی ہے، وہ ہے اذا کا لفظ. اذا جو ہے یہ بار بار کسی عمل کے ہونے کو کہتے ہیں.
جب بھی ایسا کرے گا، جس کا مطلب علماء محدثین فرماتے ہیں کہ جھوٹ کی عادت ہو جائے تو اذا میں آئے گا وہ. ایک آدھ مرتبہ جھوٹ نکل گئی تو جھوٹ کا گناہ تو ہوا، لیکن یہ منافقت کی خصوصیت میں نہیں آئے گا وہ. جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، یعنی وعدہ خلافی کی عادت ہو. ہمارے حیدرآباد میں ایک صاحب تھے، ایک فن کے ماہر تھے. ان کے دروازے پہ، آفس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا وعدہ خلافی ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے. وہ بتاتے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کام، مگر میں لے لیتا ہوں. اتنے دن میں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا مگر میں لے لیتا ہوں. اچھا، ہو سکتا تھا ان سے، ہم جانتے تھے ان کو کہ یہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن ان کی ایک بیماری یہ تھی کہ ذرا مزاج میں شاید ہیرس یا لالچ تھی، کیا تھی کہ جتنے بھی آتے تھے سب اٹھا لیتے تھے، اور جو زیادہ پیسے دیا اس کو جب کا جب کر کے دیتے تھے کام. تو بعد میں آنے والا معلوم کر لیتا تھا کہ بھئی اس نے کتنے میں آفر کیا ہے. وہ بہترین وہ تھے، میں نام اس لیے فن بھی نہیں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مشہور زمانہ آدمی ہے تو پہچان جائیں گے لوگ، تو اچھی بات نہیں ہے. وہ بیچارے انتقال بھی کر گئے. تو اس پہ لکھا ہوا تھا وعدہ خلافی ناگزیر ہے، وعدہ خلافی کرنا بہت ضروری ہے. وہی بتاتے تھے کہ کم از کم جھوٹ کے گناہ سے تو بچوں، یہ بولتے تھے. سنا بتا دیا کہ بھئی میں بول تو رہا ہوں، لیکن آپ کے پاس ٹائم ہے تو مجھے دے کے جاؤ، ٹائم نہیں ہے تو کسی اور جگہ کرا لینا. ایک میرے دوست یہ ہے کہ آدمی کو وعدہ پورا کرنا ہے. ایک چیز جو ہے وہ ہے جھوٹ، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حسن اور قبح، اچھائی اور برائی جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، شرعی اور عقلی. کچھ چیزیں انسانوں کے درمیان میں اچھے ہونے کی اور برے ہونے کی ایسی ہیں کہ مذہب سے تعلق نہیں تھا اس کا، مذہب ضروری نہیں اس کے لیے، اس کے بغیر ہی مسلم چیز ہوتی ہے. وہ اس میں سے جو ہے یہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ اس کے لیے مذہب بھی ضروری نہیں ہے. مذہب نے تو خیر لاگو کیا ہی کیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عمل کا اچھا ہونا عقل کے اعتبار سے، اور وہ شریعت کے اعتبار سے بھی رہتا ہی رہتا کمپلسری. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل کا اچھا ہونا شریعت کے اعتبار سے ہوتا ہے، عقل نہیں مان رہی ہوتی اس کو کہ یہ بھی کوئی اچھا کام ہے. ایسے ایک ہوتا ہے برا ہونا عقل کے اعتبار سے، کہ عقل بھی کہتی ہے کہ ہاں یہ برا ہے. بے مذہب والے بھی اس کو برا ہی کہتے آئے ہیں، ہر زمانے میں اس کو برا تسلیم کیا جاتا رہا ہے، اور شریعت بھی کہتی ہے کہ برا ہے. بہت سے کام ایسے ہیں کہ جس کو شریعت برا کہتی ہے مگر عقل کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سوں کی عقل مانتی نہیں، عقل میں آتی نہیں. تو یہ جو جھوٹ ہے ایک ایسی چیز ہے کہ وہ شرعاً تو بری ہے ہی، خلاف واقعہ بات کا اظہار کر دینا، جو واقعی کے خلاف بات ہے اس کا اظہار کر دینا. شریعت بھی اس کو سختی سے منع کرتی ہے، اور یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے بہت بڑی آفت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ایمان والے سے بدکاری ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں کبھی ہو جا سکتی ہے. فرمایا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا. ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا. بدکاری تک اس سے ہو سکتی ہو جائے، شہوت کا غلبہ ہو گیا آدمی کر ڈالا، لیکن جھوٹ بولنے کی کیا بات پیش آئی؟ ایاکم والکذبہ، بچو تم جھوٹ سے، فإنہ مع الفجور، اس واسطے کہ اس کا تعلق فجور سے ہے. وہما فی النار، وہ جو دونوں جہنم میں ہیں. الکذب ینقص الرزق، روزی میں کمی آ جاتی ہے جھوٹ کی عادت سے، روزی میں بے برکتی ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تاجر جو ہوتے ہیں وہ بڑے فاجر ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے تو تجارت کی اتنی فضیلت بیان فرمائی. التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر تو انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کل قیامت میں. تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں اپنے کاروبار میں، بس یہ مصیبت انہیں برباد کرتی. تجارت میں اگر جھوٹ آ گئی تو روزی میں بے برکتی ہے. اچھا، مسلمانوں کے معاملے میں غیروں کے معاملے میں ایک باریک فرق عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ غیر مسلم جو ہوتا ہے وہ اپنے کاروبار کو بیسڈ کرتا ہے صرف دنیا پر.
دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے، اور دنیاوی اعتبار سے اس کو پتا ہے کہ زبان کا کتنا پکا ہونا چاہیے، معاملے کا کتنا سچا ہونا چاہیے، جھوٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے، صفائی ہونی چاہیے. تو اس کے سامنے چونکہ دنیا ہے اور خود وہ دنیا کے نقصان کا مشاہدہ کرتا ہے ان چیزوں میں، لہذا وہ سچا ہوتا ہے. اور ہمیں یہ باتیں مذہب کی حیثیت سے سکھائی گئی ہیں. مذہب میں ہم پابند نہیں ہیں. یہ ہے وہ لوز پوائنٹ. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہمیں یہ باتیں آخرت کو سامنے رکھ کے سکھائی گئی، مذہب کو سامنے رکھ کے سکھائی گئی، اللہ کو سامنے رکھ کے سکھائی گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معاملہ اپنا صحیح رکھے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم دنیاوی معاملات میں بھی عام مسلمان جو گڑبڑی کرتا ہے، اس کے کاروبار میں جو گڑبڑ ہے، اس کی وجہ یہ ہے. اس کو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ بھئی یہ دنیا کے اعتبار سے بھی تو نقصان دہ چیز ہے، چونکہ اس نے کبھی دنیا کو سامنے رکھ کے اس کو لکھایا پڑھایا ہی نہیں گیا. یہ بات کبھی آ جاتی ہے بات، لیکن ایسے مذہب جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ اس کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے، زیادہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، جنت میں جانے سے ہوتا ہے. اور یہ غیروں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات کے بالکل سیدھے ہیں، سچے ہیں، زبان کے پکے ہیں. ایک مرتبہ بات بھائی ملینوں ڈالر کا کام ہوتا خالی فون پہ بات بول دی، چیز چلی بھی گئی ادھر، چیز آ بھی گئی ادھر سے. اور اپنے بھائی سے جب معاملہ کریں تو اگر کوئی چیز لینے کی بھی ہو تو خالی لینا بھی کافی نہیں ہے، لے کے ذرا اس کو یوں پلٹ کے دیکھ لینا پڑتا ہے کہ بھئی ٹھیک وہی چیز ہے یا کچھ اور گڑبڑ ہے، چکر ہے. اس لیے اس کے بارے میں بہت تاکید آئی ہے. جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو 2 میل تک ایک روایت میں اور 1 میل تک ایک روایت میں اتنی بدبو پھیلتی ہے کہ فرشتہ ٹھہر نہیں سکتا ہے. اب یہ روحانی امور ایسے ہیں کہ جن کو ہم جانتے نہیں. میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ جب جھوٹ عام ہوتی ہے اور غیبت عام ہوتی ہے تو پانی اور ہوا یہ دونوں خراب ہو جاتے ہیں. آب و ہوا کی خرابی جس کو بولتے ہیں نا ہم. تو ایک ہے آب و ہوا کی خرابی وائرس کی وجہ سے، اور ایک ہوتی ہے آب و ہوا کی خرابی گناہ کی وجہ سے. اور جب آب و ہوا خراب ہوتی ہے تو نئی نئی مصیبتیں اور بیماریاں وجود میں آتی ہیں، چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ جسمانی فزیکلی مادی ہو. اور جب بدعملیوں کی وجہ سے آب و ہوا خراب ہو اور اس کی وجہ سے آفتیں آ رہی ہوں تو پھر وہ علاج سے نہیں جاتی، پھر وہ استغفار ہی سے جاتی، پھر وہ توبہ ہی سے جاتی ہیں. جب بدعملیوں کی وجہ سے آب و ہوا خراب ہو، بیماریاں ہوں اور لوگ اس کا علاج کریں تو وہ اپنی شکلیں بدلتی رہتی ہیں مصیبتیں. بیماری نہیں جاتی، شکل شیپ بدل لیتی ہے کوئی. اچھا اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں لوگ، یوں کر لو. اچھا اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس کو ایسا کر لو. یہ شکل ہوتی ہے. تو جھوٹ سے جو ہے پوری فضا خراب ہو جاتی ہے. ہماری حس چونکہ زندہ نہیں ہے، وہ لطافت نہیں ہے، اس وجہ سے ادراک نہیں ہوتا ہم کو اس چیز کا. اور فرشتہ چونکہ انتہائی لطیف ہے وہ مخلوق، تو وہ اس بدبو کو اتنا محسوس کرتے ہیں کہ 1 میل تک بھاگ جاتے ہیں، رہ نہیں سکتے اس کی بدبو کی وجہ سے. اتنا اس میں نتن پنا ہے، بدبو پنا ہے. بہرحال یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بری بات ہے. نہ عادت کے اعتبار سے ہونا چاہیے نہ اتفاق کے اعتبار سے ہونا چاہیے. لیکن اس میں تھوڑی تفصیل بھی ہے تو بہت تفصیل، لیکن 2-4 منٹ میں تھوڑی سی عرض کر سکتا ہوں. جھوٹ جو ہے یہ ممنوع جو ہے وہ مقاصد کے اعتبار سے ہے. اصل میں جھوٹ کو منع ہونا مقاصد کے اعتبار سے ہوتا ہے. کہ جھوٹ میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، الفاظ جو ہیں وسیلہ ہیں، بات کا مقصد کا وسیلہ ہیں. اس لیے ایک عام اصول اس میں اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مقصد اچھا ہے تو جھوٹ کی گنجائش نکل آتی ہے. ایکسپشن ہے جھوٹ کے اندر، غیبت کے اندر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر جھوٹ منع نہیں ہوتا، ہر غیبت منع نہیں ہوتی. تھوڑی سی تفصیل اس کی عرض کر دوں گا تاکہ کسی قسم کا کنفیوژن نہ ہو. کسی مسلمان کی جان بچانا فرض ہے. اپنی جان کی حفاظت جیسے ضروری ہے، دوسرے مسلمان کی جان کی بھی حفاظت ویسے ضروری ہے. 2 آدمیوں میں لڑائی ہو گئی. ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لیا ہوا ہے، ہتھیار، اور وہ جو ہے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کے. اس نے ادھر ادھر چکما دے کے وہ آپ کے گھر میں گھس گیا. وہ تلاش کرتا ہوا آیا
اور وہ پوچھنے لگے کہ بھائی فلاں وہ دیکھو بچے پیچھے جا کے پھر دیوار سے بیٹھ گئے، ان سے کوئی یہیں بیٹھو، ابھی اتنی بھیڑ تو ہے نہیں. یہ ان بچوں کے ساتھ ایک ہونا پڑتا ہے. عارف میں آتا دیکھو بھائی جمعہ کی نماز میں دیوار سے جا کے نہیں بیٹھتے چھوٹے بچے، بڑے لوگ جو بیٹھتے ہیں وہ معذور ہوتے ہیں. ادھر آؤ سیدھا صف میں بیٹھو. پچھلی صف میں بیٹھو آپ لوگ، اگلی صف میں جگہ رہنے دو، لیکن بیٹھو تو صف میں. ایک لگا ہوا ہونا پڑتا ہے ان کے ساتھ. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ آدمی دوڑتا ہوا آپ کے پاس آئے اور تلاش کرتا ہوا کہے کہ یہاں کوئی آیا تو نہیں، تو ایسے وقت میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں آیا ہے، یہ تو حرام ہے. سچ بولنا یہاں پہ حرام ہے. یہاں توریہ بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، بلکہ یہاں یہ بولنا ضروری ہے کہ نہیں 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 بالکل نہیں آیا ادھر کوئی. چاہے بعد میں پتا چل گیا کہ آ گیا تھا تو نے جھوٹ کیوں کہا کہ بھائی میں کیسے سچ بولتا، تو لڑائی میں تھا اس وقت، تو تیرے لیے بھی تو صحیح نہیں تھا وہ، مجھے تجھے بچانا تھا کہ تو بڑے گناہ سے بچ جاتا. مگر اس وقت یہ بولنا فرض ہو جاتا ہے کہ نہیں یہاں پہ نہیں ہے کوئی. مسلمان کی جان بچانا، عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے. تو اب یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان کو پھنسانے کے لیے جھوٹ بولنا کتنا ضروری ہے. جھوٹ بول کے پھنسایا جاتا ہے نا اپنے پاس، عزت کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے. تو ایسی جگہوں پر جھوٹ جائز ہوتا ہے کہ جس میں ضرورت پیش آ گئی ہے. ضرورت کے اعتبار سے جھوٹ مباح ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لو. اور اگر ضرورت فرض اور واجب ہے تو پھر جھوٹ بھی واجب ہے. اس لیے فرمایا کہ اصلاح بین الناس کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ جائز ہے. جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے. ابو کاہل ایک صحابی ہیں، دو آدمیوں کی لڑائی ہو گئی، دونوں آپس میں لڑنا طے کر لیے. تو وہ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے تم ان سے کیوں لڑائی کر رہے ہو خواہ، وہ تو تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے. پھر وہ دوسرے صاحب سے دوسرے دن ملاقات کی، انہوں نے کہنے لگے تم آپ خواہ ان سے اختلاف کے چکر میں ہیں، وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے. تھوڑا ادھر بولتے رہے تھوڑا ادھر بولتے رہے، وہ دونوں کی دوستی ہو گئی. ان کو شبہ ہوا کہ میں نے دونوں کو تو دوستی کرا دی، لیکن میں نے جھوٹ بول کے کہیں اللہ کے پاس اپنا نقصان تو نہیں کر لیا. کیونکہ جھوٹ بولے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اور اب تفصیل عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا کاہل اصلح ولو بالکذب، لوگوں کے درمیان میں صلح کرا دو چاہے جھوٹ بولنا ہی پڑے، اور یہ نیکی میں لکھا جائے گا تمہارے لیے. دوسری جگہ جہاں پر جھوٹ کی عام اجازت ہوتی ہے وہ حرب ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے. حضور الحرب خداع، اس میں تو آدمی کو چکما دینا ہی ہوتا ہے، وہ بھی جائز ہے. اور تیسری جگہ اگر آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانی کرے تو اس کی اجازت ہے. مگر عام طور پر اس کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں ایک سے زیادہ ہوں ایک کے پاس، کیونکہ خوش کرنے کی ضرورتاً پیش آئے گی نا وہاں. کیونکہ وہاں یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ شاید اس کو زیادہ چاہتے ہیں، تو بولے نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تیرے کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں. پھر وہ کہے گی تو کہنے گے نہیں کوئی ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا، تو تیرے کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، حالانکہ دونوں کو بھی نہیں چاہتا. ایک صورت ہوتی ہے مبالغے کے اندر بولنا جھوٹ، اس میں بھی ایک گنجائش نکل آتی ہے. مثلا آپ نے 1 سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کال کیا، آدمی نہیں ملا، چوتھی مرتبہ وہ آپ کے پاس آ گیا، کہنے کہ یار صبح سے 1000 مرتبہ کال کی میں نے، یہ گناہ میں نہیں آتا، یہ گناہ میں نہیں آتا. 1000 مرتبہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. کہا سب کو پتا ہے کہ یہاں تعداد مراد نہیں ہے، عدد مراد نہیں ہے، کثرت مراد ہے، یعنی بار بار ٹرائی کیا کے معنی میں ہے. تو ایسے معنی دینے والی جھوٹ بھی جھوٹ میں شمار نہیں ہوتی شریعت میں. البتہ ایک ہی مرتبہ کی اور 1000 مرتبہ بولیں تو پھر گناہ ہے. وہ ایک سے زیادہ مرتبہ کی یعنی جمع کا لفظ کر دیا آپ نے، پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا، پھر آپ نے اس میں مبالغہ کیا تو یہ جھوٹ میں نہیں آتا. اور ایک چیز ہوتی ہے توریہ کرنا، کنایتن ایسی بات بولنا کہ وہ جھوٹ بھی نہ ہو اور سچ بھی نہ ہو، اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے ضرورت پیش آنے پر. 27 ہو گئے، باقی انشاءاللہ تھوڑی چونکہ مضمون ہے، تفصیل ہے اس مضمون میں، تو اس کو میں پھر عرض کروں گا. سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنتیں نہیں.